کا ماحول ہے کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انتخابات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو مضبوطی سے ووٹ ڈالنا چاہیے. بس سمجھ والی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مضبوطی سے ووٹ ڈالنا چاہیے. حق ہے. اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہ بات. مسلمانوں کا حق ہے. قرآن نے حکم دیا ہے کہ جب تم سے کسی کے متعلق سفارش کا حکم دیا جائے کہ تم سفارش کرو تو تم کسی نیک انسان کی سفارش ضرور کرو. تحقیق کر کے یہ صحیح ہے، اس سے فائدہ ہوگا امت، سفارش کرو. اس زمانے میں سفارش کرنا تھا، اس زمانے میں سفارش آپ کا ووٹ ہے. لیکن ڈھونڈو، دیانتداری ہے اس میں، یہ محنت کرتا ہے، یہ آپ کی سنے گا، یہ آپ کے لیے کام کرے گا کسی درجے میں. میں تو ہمیشہ مثال دیتا ہوں نا، بڑے ظالم سے چھوٹا ظالم رہتا ہے. ظالم تو سبھی، لیکن سپورٹ کرو، تعاون کرو. اور یہ آپ کی سفارش ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت نے فرمایا جس نے کسی کی سفارش کی اور اس نے جتنے بھلائی کے کام کیے، سفارش کرنے والے کو بھی اس کا برابر ثواب ملے گا. آپ کے ووٹ سے کوئی صحیح آدمی آ گیا، اس نے روڈ ڈلوائے، لوگوں کو گڈھوں سے بچ گئے، ایکسیڈنٹ سے بچ گئے. اس نے نل لگوائے، لوگوں کو پانی پہنچ گیا. اس نے لوگوں کی مدد کی. مثال دے رہا ہوں بات سمجھنے کے لیے. تو جتنے روڈ ڈلے ہیں اور جتنے نل لگے ہیں اور جتنے گھروں میں پانی پہنچا ہے، جتنے گھروں میں بجلی گئی ہے، جتنے غریب مجبوروں کی مدد ہوئی ہے، اس سب میں آپ کا گھر بیٹھے انشاءاللہ حصہ ہوگا. یہ بات خوب سمجھنے کی ہے. آپ سوچو ہمارا کیا ہونا تھا؟ ایک ووٹ ہے، نہیں جا رہے، جمعے کا دن ہے، کون جائے؟ ہمارے لوگوں میں بعض لوگوں بڑا جذباتی تقوی آ جاتا ہے، میں ووٹ نہیں ڈالتا. تقوی نہیں ہے، اپنی سفارش اور اپنی رائے کو ضائع کرنا ہے. یہ حق ہے آپ کا یہاں رہتے ہوئے اس ملک میں. آپ کو حق ملا ہے، آپ اپنے حق کا استعمال کرو. صحیح آدمی تک آپ کا ووٹ پہنچے اور لوگوں کو بھی نصیحت کرو کہ صحیح آدمی کو دینا. ورنہ آج کل کیا ہوتا ہے، ایک تو صحیح آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اس صحیح آدمی کو خراب کرنے کے لیے 8-10 آس پاس سے کھڑے ہو جاتے. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ بھی زیادہ صحیح کام کر لے گا، امت کو کچھ فائدہ پہنچ جائے گا. اس کو ٹپکانے کے لیے 8-10 ہمارے اپنے آستین کے ساتھ منافق تیار مارکیٹ میں. اس کو گرائیں کیسے، اس سے کام ہی نہ ہو، اس کو بٹھاؤ. وہ یہ نہیں بیٹھے گا تو ہم بھی نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی کھڑے. اس سے نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جتنا نقصان ہوگا، قرآن کی اگلی آیت کہ غلط آدمی کی سفارش پر جتنا وہ نقصان کا کام کرے گا، غلط آدمی اس کے ہر غلط کام کے برابر کے حصے دار ہوں. غلط آدمی کو ووٹ کیوں دیا؟ غلط آدمی کا ساتھ کیوں دیا؟ صحیح لوگوں کا ساتھ دو، لوگوں آپ ٹھیک. ہمیں امید تو اللہ سے ہے، ہمارے سارے کام تو اللہ بنائیں گے. لیکن ایک ذمہ داری کے طور پر جو بات عرض کی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں کا اہم فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، حق ہے. اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کریں ایمانداری سے. اور جو آس پاس سے کھڑے ہوئے ہیں چھٹ رہیے، ان کی طرف توجہ بھی مت دینا، ایک طرفہ رہنا مضبوطی سے. اپنے ووٹ کو ضائع مت کرنا. جس طرح رائے قیمتی ہوتی ہے اسی طرح آپ کا ووٹ بھی قیمتی ہے. رائے بیکار نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح اپنا ووٹ بھی بیکار نہیں کرنا چاہیے. میں ان علاقوں کے متعلق کہہ رہا ہوں جن جگہوں پہ بڑے بڑے سارے کھڑے ہوئے نردلی، بہت سارے علاقے کے علاقے بگاڑ رہے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہ دے. اور میری یہ بات پہنچا بھی دینا، ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو تم قوم کے ہی مددگار نہیں ہو، اپنا ذاتی مفاد دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ خود بھی جانتے کہ انہیں کچھ نہیں ملے گا لیکن نقصان کریں گے. ایک شخص کو پورے 10,000 سفارشیں، رائے یا ووٹ مل رہے ہیں. اب اس کے پاس میں 2-3 ووٹ بیٹھ جائیں گے، ہمارے بھی اور ہمارے بھی اور ہمارے بھی. اب وہ 10,000 ایک کو جاتا تو یہ کامیاب ہوتا. اب اس کو نہ جاتے ہوئے 10,000 میں سے 2,000 ادھر گئے،
2000 ادھر گئے، 2000 ادھر گئے، وہ 2000 نہیں رہ گیا، وہ جو بغل والا مخالفت میں کھڑا تھا وہ 5000 بھی کامیاب ہو گئے. تو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے یہ آس پاس والوں کے چکر میں بالکل مت پڑنا، چاہے وہ کتنی عزیز ہو، کتنی بڑا تعلق والا ہو، کتنی قرابت والا ہو اور کتنی مال دے دے، آپ کو پرواہ نہیں کرنی ان کی. تعلقات اپنی جگہ پر ہے. 5 سال قوم کے ساتھ میں غداری نہیں کر سکتا، سیدھی بات. مجھے تو ایسا آدمی دیکھنا ہے جس کے متعلق میں رائے دوں، کیونکہ رائے امانت ہے اور اللہ کی یہاں آپ کے ووٹ کا جواب دینا ہے. یہ بات اتنی وضاحت سے کوئی سمجھائے گا نہیں، میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں. بھائی علماء سے پوچھ لینا کہ میں نے کوئی بات غلط کہی ہے. 5 سال جتنا نقصان قوم کا ہوگا یہ تقسیم کرنے والے برابر کے حصے دار ہوں. ہر نقصان کی بھرپائی اللہ کیا کریں گے اور سب کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے اپنے ووٹ کی قیمت کو سمجھو. اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، دیانتداری کے ساتھ اپنا ووٹ ڈالو، ایمانداری کے ساتھ، اور صحیح آدمی کو چنو جو کچھ کام کرے، جو کچھ کام کرے. ہمارے علاقے میں تو ماشاءاللہ بہت سارا کام ہوا ہے. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ اور مزید کامیابی عطا فرمائے، کام کرنے کی توفیق بھی دے. تو دعا دو کہ کام کرتے رہو قوم کے لیے. کیوں؟ قوم کے خادم ہوں، قوم کی خدمت کے لیے تو کھڑے ہوئے ہو. جو صرف 5 کروڑ کے چکر میں لگے ہوں، 35 کروڑ کے چکر میں، ان کے چکر میں مت پڑو. ہاں آج ایمان فروش اتنے ہو گئے 2-2 کروڑ میں بک جاتے ہیں سبھی کے خلاف. تو بالکل چکر میں نہ پڑو. ایک طرفہ ایک ساتھ مل کر ایک شخص کا تعاون کرو جو آپ کا کام کرے. مل کر اپنا ضمیر مت بیچنا، ورنہ میں خدا کی قسم کھا کر ممبر سے کہتا ہوں اللہ کی یہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اس لیے ایمانداری. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ ہم کی توفیق نصیب فرمائے.